عنوان ہے برطانیہ میں مقیم بہت ہی مشہور دیوبندی شخصیت شیخ الحدیث اور مفسر قرآن عبدالرحیم لمباڈا، جن کی تفسیر قرآن بھی تفسیر رحمانی بہت مشہور ہے۔ تبلیغی جماعت کے زکریا کاندلوی جنہوں نے فضل النامہ لکھی، ان کے خلیفہ تھے۔ پھر ان کے بعد آپ نے جو ہے نا یوسف مطلس کی بیعت کی اور پھر ان کے خلیفہ بھی رہے۔ تو 1982 میں ہو گیا اور یوسف مطلع کا انتقال سپٹمبر 2019 میں ہوا۔ اچھا، جب ان کا انتقال کینیڈا میں ہوا، اب سنیے، کینیڈا میں انتقال ہونے کے بعد، کینیڈا میں انتقال ان کا ظہر کے وقت ہوا، یعنی 1253 پر، اور اسی وقت یعنی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، کسی نے پاکستان میں ان کو عشاء کے وقت دیکھا، عشاء کے وقت دیکھا، ٹھہریے، 9:53 PM پہ عشاء کے وقت، ہاں عشاء کے وقت پتہ نہیں عشاء پڑھ کے تھے یا سو رہے تھے، ان کو خواب بھی آ گیا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک تاج بنایا اور تاج پہ لکھا ہوا تھا سید المحدثین زبدۃ العارفین امام المخلصین، اور رسول اللہ نے یہ تاج پہنایا اور اپنے بازو بٹھا لیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جماعت والوں کے پاس اس قسم کے خوابوں کی کمی نہیں۔ مثلا جب الیاس کاندلوی کا انتقال ہوا، ابھی ان کی وہی نہیں ہوئی، تدفین بھی نہیں ہوئی، کسی نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے نماز جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ اور پھر اسی طرح زکریا کاندلوی کا انتقال جب ہوا، کسی نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں۔ بہت سے ہیں ان کے پاس۔ یا طارق جمیل نے دیکھا، یعنی جس روز جنید جمشید کا پلین کریش ہوا تھا، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، طارق جمیل نے کہا کہ وہ جنت میں دیکھا گیا ہے، کون؟ جنید جمشید۔ اور اسی طرح گزشتہ سال جب طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال ہوا، کسی نے دیکھا کہ وہ بھی جنت میں پہنچ گیا۔ یعنی ہر قسم ان کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے کہ کون شخص جنت میں ہے، صرف جو دوزخ میں ہے اس کی ان کو اطلاع نہیں ہوتی۔ جو بھی جنت میں جاتا ہے یا جنت میں پہنچا دیتے ہیں لوگ ہر ایک کو، اس کی اطلاع بھی فوراً دیتے ہیں اپنے معتقدین کو۔ اللہ تعالیٰ ان قسم کے جھوٹے لوگوں پر لعنت فرمائے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اچھا، یہ جو یوسف مطلع ہیں، یہ برطانیہ کی بہت مشہور شخصیت تھے۔ انہوں نے کئی 12 یا 13 دارالعلوم قائم کیے تھے۔ اچھا، ان کی 2 کتابیں، ہاں ان کا جو دارالعلوم ہے وہ BURY بری UK میں تھیا۔ اچھا، ان کی 2 کتابیں میں نے پڑھی ہیں جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہو کے انہی کے اسکول سے چھپی ہیں۔ ایک ہے میریکلز آف موسیٰ جی، اور دوسرے کا نام ہے، اور دوسرا کا نام ہے، ٹھہریے، پیس پیپلز کنڈیشن ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ۔ پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ہیری پاٹر اور رامائن پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہی نہیں، ساؤتھ افریقہ کے جو دیوبندی ہیں، انہوں نے ملفوظات فقیہ الامت اور تاریخ مشائخ چشت، اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ کس لیے ٹرانسلیشن کیا؟ آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں کتاب کی، پھر آپ خود ہی آپ اپنا وہ یعنی اوپینین بنائیے کہ اسلام کی خدمت ہے یا دیومالائی قصے کہانی میں ہمیں یہ کر کے ہمارے بچوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں یہ بدماش۔ آپ خود ہی پڑھیں۔ اچھا، اور اپنے عقائد کو یہ کریں بھائیو، ان لوگوں کے جو ہے نا فتنے سے باہر آئیے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، تفسیر پڑھیے، سیرت پڑھیے اور حدیث پڑھیے، اپنے آپ مرنے سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ کوئی یعنی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ امہات المومنین یا اصحاب رسول میں سے کسی نے بھی آپ کی خواب میں زیارت کی ہو، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا کسی کو کوئی بشارت دی ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور انتقال کے بعد بھی مسلمانوں پر کئی مشکل حالات پیش آئے، مگر ہمیں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ کسی کے خواب میں آ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وظیفہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا کسی کے لیے بشارت کی وہ صاحب جنت میں ہیں دی ہو۔ ہاں، اپنے اکابر کا اعلیٰ مقام ثابت کرنے کے لیے دیوبندی رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت استعمال کرتے ہیں اور جھوٹے خواب وضع کرنے میں تو بہت ماہر ہیں۔ مثال کے طور پر طارق جمیل کے لیے رسول اللہ کا سلام، یاسر ندیم واجدی جو بامبے کا رہتا ہے، اس کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا سلام ہے۔ مفتی منیر احمد اخون، ان کے لیے بھی ہے، جنید جمشید کے لیے بھی ہے۔ احمد علی لاہور کے جنازے میں تو انبیاء کی شرکت
اور ان کی خبر سے خوشبو. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک محمد عمر پالن پوری کے پیٹ میں. زکریا کاندھلوی کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ. زکریا کاندھلوی جنت کے اعلیٰ مقام میں. اور زکریا کاندھلوی کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قالین. اچھا پھر زکریا کاندھلوی کی روح قبض کرنے سے پہلے موت کا فرشتہ ان سے اجازت لیتا ہے. پھر حاجی عبد الوہاب کو وفات سے پہلے جنت میں ان کا مقام دکھائی دینا. لا حول ولا قوت. کتنے ہیں آپ؟ یہ تو میں نے ابھی بتایا. آپ فضائل المال پڑھ کے دیکھیں، ہر صفحے پہ ایک خواب لکھا ہوا رہتا ہے. اور ان خوابوں کو آپ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین.